بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ افغانستان کا مسئلہ کو امریکہ نے حل کیا ہے، بڑی خاموشی کے ساتھ نکل گیا اور طالبان کو وہ لا کے ان کے حوالے افغانستان کر دیا۔ میں ذکر کروں گا کشمیر کا۔ کشمیر کو ہم بالکل بھول چکے ہیں، اور جیسے کہ ہم افغانستان کے معاملات میں اس وقت پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ اب خوشی ہو رہی ہے کہ طالبان کا وہاں پہ کنٹرول ہو گیا ہے اور ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ محفوظ ہو گیا۔ ویسٹرن بارڈر کس حد تک محفوظ ہے اس کے اوپر ہم کسی وقت اور بات کریں گے۔ آج میں بات کروں گا کشمیر کے اوپر۔ کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ اتنا لمبا ہے، اتنے عرصے سے چل رہا ہے کہ جس کے لیے ایک انتہائی کہ لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہو چکی ہیں اور ظلم ختم نہیں ہو رہا۔ ان کو بالکل پیس کے رکھ دیا گیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی ہمدردی ہوتی ہے، لیکن ہمدردی سے کچھ نہیں جاتا۔ میں آپ کو ایک چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی، چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی وہ تقریر سناتا ہوں جو 5 گھنٹے اور 25 منٹ کی تقریر تھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کو دکھاتا ہوں جس میں کشمیر کے بارے میں سجیشن انہوں نے دی تھی، کہ سجیشن یہ تھی کہ 3 کنڈیشنز تھے کہ اگر تمام جو بیرونی فورسز ہیں جو سے ہیں وہ اگر کشمیر سے نکل جائیں، دونوں کشمیر سے، اور وہاں کے جو ہندو اور مسلم جو مکین ہیں ان کو دوبارہ اجازت دی جائے وہیں آباد ہونے کی۔ یہ 48 کی بات کر رہا ہوں، 24 جنوری 1948 کی بات کر رہا ہوں۔ اور ان کو ایک ایسی حکومت بنائی جائے وہاں پہ جو یونائٹڈ نیشن کے انڈر ہو، کہ تاکہ لوگ اپنی آزادی سے اپنی رائے دے سکیں۔ یہ پیش کی گئی تھی جو منظور ہوئی، لیکن اس کے اوپر کشمیر میں کبھی بھی آج تک ہندوستان نے عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جس سے یہ ہوتا ہے یہ فساد اور یہ بربریت آج تک قائم ہے۔ ناظرین، میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی ایک چھوٹی سی تقریر ہے 1 منٹ کی، وہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس آدمی نے 5 گھنٹے 25 منٹ کی تقریر کی اور وہ قرارداد بھی منظور ہوئی، کیونکہ اتنی وہ بامعنی قرارداد تھی کہ جس کے اوپر تمام لوگوں نے کہا کہ ہاں اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور وہ تمام کے لیے منظور تھی۔ ناظرین ملاحظہ کیجیے چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی تقریر۔ Well, India, instead of coming to the United Nations with a joint request that a plebiscite be held under the authority of the United Nations, lodged a complaint that Pakistan was assisting those who were challenging India's military occupation of Kashmir. The Security Council heard India's complaint and Pakistan's reply, and came to the conclusion that the only just and democratic solution in Kashmir was a free and impartial plebiscite under the auspices of the United Nations to determine whether Kashmir should accede to India or to Pakistan. As to the conditions of the plebiscite, everybody who spoke gave expression to what, in their opinion, would constitute the minimum conditions which alone could guarantee a fair and impartial plebiscite. But the matter has been set out in the fewest possible words, was set out in the words of the distinguished representative of France, to which I draw attention. And I quote, he said, "I feel that 3 conditions are necessary in connection with this plebiscite. In the first place, all foreign troops must be removed from Kashmir. Secondly, all original inhabitants of Kashmir, both Muslims and Hindus, must be allowed to return to their places of residence. And thirdly, a free administration must be set up in Kashmir, which will not exercise any pressure on the population in Kashmir and will thus ensure the fairness of the plebiscite." This is taken from the official record of the Security Council meeting held on the 24th of January 1948, and the reference is S/P V 235, page 136. جی ناظرین، آپ نے سنا چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کا خطاب۔ یہ جو تجویز تھی، یہ تجویز اتنی اعلیٰ تھی کہ اگر اس پہ عمل ہو جاتا تو یہ لاکھوں کشمیریوں کی جانیں بچ جاتی۔ آج بھی اگر جو افغانستان کا حل نکال لیا ہے امریکہ نے، تو کیوں نہیں کشمیر کا حل بھی نکالا جاتا ہے؟ کشمیر کا حل بھی اگر نکل جائے اور اسی قرارداد کے مطابق نکال دیے جائے جو 3 تجاویز دوسری پیش کی گئی تھی، اس پہ اگر کام ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اور آج ان کو آزادی مل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
جیسے طالبان نے ہتھیار اٹھایا اور امریکہ کو مجبور کر دیا، لیکن کشمیر کے لوگ امن پسند لوگ تھے جنہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، جو اپنی جانیں دیتے رہے، پتھر مارتے رہے اور یہ کچھ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ ایسا ٹیررسٹ اٹیک نہیں کیا، نہ کوئی ایسی طالبان تنظیم بنائی جس سے وہ اپنی آزادی حاصل کرتے۔ اگر کوئی شریف لوگ ہیں تو ان کو آزادی ملنی چاہیے، امریکہ کو اس بات پہ سوچنا چاہیے اور ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ پاکستان اس وقت افغانستان کے بارڈر پہ مصروف ہے اور کشمیر کے اوپر کوئی بات اب ہمارا نہ کوئی لیڈر کر رہا ہے۔ جتنے بھی لیڈر تھے کشمیر کمیٹی کے، جو چیئرمین تھے، وہ بھی خاموش ہیں، وہ بھی صرف حلوے سے آگے ان کی سوچ جاتی نہیں ہے، تقریریں کر رہے ہیں اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کی، اور کشمیر کے بارے میں سب لوگ بھول چکے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے گا، ہمارے پروگرام اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔